سید سادات کرام منبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام مداح خیر الانام میرے سنی جنتی مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ میں حافظ سراج الدین صاحب سے التماس کروں گا کہ اب آپ آل نبی اولاد نبی سید سادات عارف باپو کے حلف سے گلفشی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، جشن خواجہ غریب نواز، زندہ باد۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث آدم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو دارم تمنا یا سہ جیلا مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع والعلم والحکم وآلہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
محترم حضرات، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور سیدی سرکار عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگان معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کے 810واں عرس مبارک 100 سالانہ منانے کا موقع عنایت کیا۔ سبحان اللہ بے شک۔ ہم اپنے قسمت پر جتنا ناز کریں گے وہ کم ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو حضرات ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ممبر سے گزارش ہے کہ ان کو تھوڑے دیر کے لیے بیٹھانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نوری سرکار کی یہ نوری دربار ہے، اور برادر اعلیٰ حضرت سیدی حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدی سرکار خواجہ غجب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کیا فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، بے شک سبحان اللہ۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں لوٹا مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں لوٹا مانگنے والا تیرا۔ اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ گستاخ جو ہوں گے وہی پہچانے جائیں گے، گستاخ جو ہوں گے وہی پہچانے جائیں گے، جنت میں تو سرکار کے دیوانے جائیں گے۔ خدا بھی مصطفیٰ بھی غوث و خواجہ بھی ملے ان کو، خدا بھی مصطفیٰ بھی غوث و خواجہ بھی ملے ان کو، جو طیبہ کو بریلی راستے سے ہو کے جائیں گے، پیئیں گے جام کوثر کھائیں گے میوہ جنت کے، پیئیں گے جام کوثر کھائیں گے میوہ جنت کے، درود پاک کے پانی سے جو منہ دھو کے جائیں گے۔ محبت کے ساتھ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع والعلم والعلم والحکم علیہ بارک وسلم، صلو علیہ السلام سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اگر ایمان میں تازگی لانا ہے تو نبی کے نعت پاک پڑھنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتیں حاصل کرنا ہو تو بزرگان دین کے بارگاہ میں عقیدت سے حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ زبان دل پہ جب تک نعت کے اشعار ہوتے ہیں، زبان دل پہ جب تک نعت کے اشعار ہوتے ہیں، تر و تازہ میرے ایمان کے اشجار ہوتے ہیں، انہی کو فیض ملتا ہے ولی کے آستانے سے، انہی کو فیض ملتا ہے ولی کے آستانے سے۔ عقیدت لے کے جو بھی حاضر دربار ہوتے ہیں، عقیدت لے کے جو بھی حاضر دربار ہوتے ہیں، کبھی دستک نہیں دیتے جہاں والوں کے چوکھٹ پر، جو ان کے در کے منگتے ہیں بڑے خوددار ہوتے ہیں، جو ان کے در کے منگتے ہیں بڑے خوددار ہوتے ہیں، اور بڑے عیار ہوتے ہیں، بڑے مکار ہوتے ہیں، بڑے عیار ہوتے ہیں، بڑے مکار ہوتے ہیں، جو شاہ دو جہاں کے باغی و غدار ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے قرآن مقدس کی
بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کے متعلق حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سن کر آپ کو اور ہمیں عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، بے شک بے شک نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جھلک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ زمانہ بھر میں یہ قاعدہ ہے، زمانہ بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم نعمتیں کھاجا کے کھا رہے ہیں، انہی کے گیت گا رہے ہیں۔ محترم حضرات، الحمدللہ مسلسل جب سے ہم ہوش سنبھالے ہیں، ہمیں وہ ماحول ملا ہے نبی کی محبت، نبی کے بارگاہ میں درود و سلام اور بزرگان دین اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا۔ بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے آقا کا کھائیں اور اس کا گیت نہ گائیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، شہنشاہ ہندوستان حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز کا یہ ہندوستان ہے، بے شک ہم ان کے جاگیر میں پل رہے ہیں، چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان کی نعمتیں کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت نکال لینا چاہیے۔ لیکن یہ خواجہ پاک کا محفل ہے، کسی ناپاک کو کیسے آنے دیں گے؟ بے شک بے شک میرے غریب نواز کے بارگاہ میں نہ جانے کتنے لاکھ اللہ کے مخلوق کا مجمع ہے۔ بے شک بے شک میرے غریب نواز جس کو چاہتے ہیں وہی ان کا تذکرہ کرتا ہے، وہی ان کے بارگاہ میں جاتا ہے۔ بے شک بے شک اسی لیے پہلے میں ایک حدیث پاک کا مفہوم بتا دوں، اس کو سماعت کر لیں گے، اس کے بعد میں بزرگان دین اولیاء کاملین کا تذکرہ کون کرتا ہے، کوئی کون نہیں کرتا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی اس کے نیک بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، سبحان اللہ ندا کرتا ہے، جبرائیل کو بلاتا ہے، اے جبرائیل، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک، سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل، ہندوستان کے سرزمین اجمیر کے دھرتی پر ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے، ایک ایسا میرا بندہ ہے جس کا نام حسن سنجری ہے، معین الدین ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے بولیے کون کہہ رہا ہے؟ ہاں، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔
جب کسی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ میرے غریب نواز سے جب اللہ محبت کرے ایک اٹملہ نہ کرے تو ہمیں کیا مطلب؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے غریب نواز سے اللہ محبت کر رہا ہے، یہ حدیث کے روشنی سے سماعت کیجئے۔ کسی کا آنے یا نہ آنے سے میرے غریب نواز کے شان میں کوئی بڑھوتری یا کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے غریب نواز کے شان کو اللہ بڑھا رہا ہے، میرے غریب نواز کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ کوئی غریب نواز کا محفل میلاد سجائے یا نہ سجائے، اس سے میرے غریب نواز کے شان میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سجانے والے کا پڑھ سکتا ہے، نہ سجانے والے کا پڑھ سکتا ہے۔ سجانے والا دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، نہ سجانے والا دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے، آخرت میں جہنمی بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ندا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل عرض کرتے ہیں لبیک اللہم، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گیا ہے، سبحان اللہ، معین الدین حسن سنجری سے محبت ہو گیا ہے۔ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا پیار تجھ سے ہوئی، تو معین الدین سے پیار کرتا ہے، تو غریب نواز سے پیار کرتا ہے، میں کیا کروں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا فرمائش؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر، میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو بھی اس کا تذکرہ کر۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا میں بھی اس سے پیار کرنے لگ گیا، میرے دل میں بھی غریب نواز معین الدین حسن سنجری سے محبت ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جب تیرے دل میں غریب نواز حضرت حسن معین الدین حسن سنجری سے محبت ہو گیا تو جا آسمان میں جا پرواز کر کے اعلان کر دے، سبحان اللہ، اے آسمان والو، اے حور و غلمان، اے ملائکہ، اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ کو معین الدین حسن سنجری سے محبت ہو گیا ہے۔ اس نے جبرائیل کو محبت کرنے کا حکم دیا، جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے ملائکہ، اے حور و غلمانو، تم بھی معین الدین حسن سنجری سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جب حضرت جبرائیل اعلان کرتے ہوئے حدیث پاک بتا رہا ہوں پیارے، ہاں اگر حوالہ مانگو دینے کے لیے تیار، ہم کوئی من گھڑت یعنی جو ہے کہانی قصہ والا کتاب نہیں سناتے، کیونکہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا خدا حق ہے، ہمارا اسلام حق ہے، ہمارے نبی حق ہیں، سچے ہیں، تو ہم بھی ان کے ماننے والے سچے ہیں، اور حق بات کا اعلان سر عام کریں گے۔ یہ بات اگر جرم ہے 100 بار کریں گے، حق بات ہم کریں گے، ہم ہیں بریلی والے، دنیا سے نہ ڈریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ تو جبرائیل اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، معین الدین حسن سنجری سے اللہ محبت کرتا ہے، اس نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا، جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو اے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ تو فرشتے حضرت خواجہ غریب نواز کے محبت میں سرسار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا یہ آسمان والے حور و غلمان ملائکہ فرشتے سب حسن معین الدین سنجری سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب دنیا میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اس کو بھیجتا ہے جبرائیل کو، سید الملائکہ کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جاؤ دنیا میں جا کے اعلان کر دو، اے دنیا والو، معین الدین حسن سنجری سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، تمام فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اے دنیا والو، اگر تم وفادار ہو تو تم بھی معین الدین حسن سنجری سے محبت کرو۔ تو جب یہ اعلان سنتے ہیں، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز کا محبت عطا کر دیتا ہے، وہ بندہ جو ہے میرے غریب نواز کے
नजर आता है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। जिंदाबाद। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अब और एक हदीस पाक की रोशनी से बात बता दूं। मोहतरम हजरात, जिसके दिल में अल्लाह ताला किसी की मोहब्बत डालता है न, उसी के दिल में उस बंदे से मोहब्बत होती है। बेशक बेशक। नहीं तो लाख चाहे कितना ही कोई मोहब्बत का दावा करे, लेकिन कभी न कभी उसके मोहब्बत का दावा झूठा साबित हो जाता है। बेशक बेशक। अब देखिए हदीस पाक के रोशनी से मैं आपको बताऊं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया कि खाना काबा का तैयार कर, तामीर कर, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा तैयार किया, तामीर हो चुकी थी। उसके बाद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि अब निदा कर, सदाए बुलंद कर। कौन सा? कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क लब्बैक ला शरीका लक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लब्बैक पुकारा, रोए आलम अरवाह में जितने भी मोमिनों के रूह थी सब ने लब्बैक, जिन जिन को तौफीक मिली सुभान अल्लाह। सब ने लब्बैक पुकारा, और जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लब्बैक पर जितने बार लब्बैक कहा है वो दुनिया में आने के बाद उतना मर्तबा उसको हज बैतुल्लाह की तौफीक मिलेगी। सुभान अल्लाह। यह हदीस पाक का मफहूम है, यानी जो भी आलम अरवाह अभी दुनिया में आया ही नहीं था, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लब्बैक पुकारा, उनके लब्बैक पर आलम अरवाह में हमारी रूह, आपकी रूह, दुनिया वालों की रूह, जिसकी रूह ने लब्बैक पुकारा, जितने बार लब्बैक पुकारा है वो दुनिया में आने के बाद उतना ही मर्तबा हज करेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो उसी तरह मेरे गरीब नवाज के जश्न मनाने में जब अल्लाह ताला ने जिब्राइल को ऐलान किया, जिब्राइल जब मोहब्बत कर रहे हैं तो फरिश्ते वालों को हुक्म दिया, फरिश्ते जब मतलब के गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राइल को हुक्म दिया, जाओ दुनिया में जाके ऐलान कर दो कि ऐ दुनिया वालों, अगर हिंदुस्तान में तुम बसने वाले हो तो ऐ हिंदुस्तान के रहने वालों, हिंदुस्तान के सरजमीन अजमेर के चोटी पर, अजमेर के सरजमीन पर एक अल्लाह का नेक बंदा है जिसका नाम मोइनुद्दीन आशम संदरी है, उससे अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत करने का हुक्म किसी बरेली वाले का नहीं है, बेशक। गरीब नवाज से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। तो जो भी अल्लाह का बंदा, नेक बंदा होगा, उसको चाहिए वो गरीब नवाज से मोहब्बत करे। अगर वो गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं करे तो कुरान का एक मफहूम बता देता हूँ। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो मेरे वली से अदावत रखता है गोया कि वो मेरे साथ ऐलान जंग ऐलान जंग समझते हो? भाई भाई का झगड़ा हो रहा, एक भाई जो है उसके बहुत सारे दोस्त भाई हैं, निकल घर से मैं तुझे देखता हूँ, और समझ में ऐलान करता है जंग लड़ने का ऐलान। तो अल्लाह ताला एक कुरान में, इसीलिए मैं आयत में बताता हूँ कि कोई सरफिर आपको बहकावे ना, उसको पकड़ के लाना, फिर कुरान फिर को बताऊंगा मैं। हाँ, हवाला भी नहीं बताने का, सामने बताने का है? तो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया कि जो मेरे वली से, किससे? तो गरीब नवाज अल्लाह का वली है या नहीं है? बेशक बेशक है ना? हाँ, भले मतलब कि जो है हमें मानो या ना मानो, किसी और को मानो या ना मानो, तो मेरा गरीब नवाज अल्लाह का बरगुज़ीदा वली है या नहीं है? है।
مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہی مانتے ہو تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے انصار صاحب آتے گا درود پاک پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن میں اللہ کا اعلان ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے بغاوت کرے تو گویا وہ میرے ساتھ میں اللہ کے ساتھ میں کیا کرتا ہے؟ لڑائی کا دعوت دیتا ہے, اعلان جنگ. اب بتاؤ کہ اللہ سے لڑائی کر کے کوئی جیتا؟ ارے بولے جیتا تو پھر کیا ہو گیا مسلمانوں, تم غریب نواز کے مجھ سے کوئی برا بھلا کہتے ہو؟ ارے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ صرف قرآن پڑھ لینے سے نہیں ہوتا ہے, قرآن کو حلق سے اتارنے سے ہوتا ہے. قرآن کو حلق سے اتارنے سے ہوتا ہے. اسی لیے تو پیارے میں کہتا ہوں سنو, بزرگان دین کا قول ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الذکر الانبیاء عبادت والذکر الصالحین کفارۃ الذنوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے, اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کی معافی ہے, گناہوں کا کفارہ ہے. اب بتاؤ ہم گنہگار ہیں یا نہیں ہیں؟ اتنا بڑے گنہگار ہیں کہ ہم توبہ کرتے کرتے گال میں تھپڑ مار مار کر گال کو لال کریں گے, اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. لیکن ہاں اگر ہم بزرگان دین کا تذکرہ کر کے ان کا وسیلہ دے کے اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگیں گے, بے شک اللہ ہمیں یعنی معاف کرے گا. اور ہم بے شک سبحان اللہ. تو اسی لیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے, الا خبردار ہو جاؤ, الرٹ ہو جاؤ, جو نہیں جانتا ہے جان لے. ان اولیاء اللہ, جو اللہ کے ولی ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں کسی کا خوف نہیں ہے نہ کسی چیز کا غم ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ کا ولی ہے, یہ بھی تو سوال ہوگا. تو اللہ کا ولی وہ ہے ان اولیاء الا المتقون, کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, جو رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے, نبی کے فرامین کے مطابق اپنے زندگی کو گزارتا ہے, وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ سب کا مالک ہے یا نہیں؟ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. جانتے ہیں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ محبوب فرما دیجئے اگر میرے بندے پوچھیں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا قریب ہے, تو قرآن کا یہ مفہوم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محبوب فرما دو کہ تمہارے سیر رگ سے قریب, زیادہ قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے سیر رگ سے قریب, تو کیا کافروں سے دور ہے؟ نہیں, کافروں کے بھی قریب ہے, ایمان والوں کے قریب, بے ایمانوں سے بھی قریب, بے ایمانوں سے دور نہیں. لیکن جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے مخلوق کے قریب ہے, مسلمانوں کے سیرک سے بھی زیادہ قریب, غیروں کے سیرک سے بھی زیادہ قریب ہے, جب وہ ایمان والوں کے قریب ہے تو بغیر ایمان والوں کے قریب ہے. لیکن دوست کس کو بناتا ہے؟ ولی کس کو بناتا ہے؟ ولایت کا تاج کس کو پہناتا ہے؟ وہ تو ہر شے کے قریب ہے, وہ ہر جگہ ہے, لیکن اس کا جو قریب ہو جائے اسی کو ولایت کا تاج. بے شک بے شک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تو ہر شے کے قریب ہے, جہاں دیکھو وہاں نظر آئے, جہاں دیکھو وہاں نظر آئے, وہاں تمہیں خدا ملے گا. لیکن اس کو وہ ولایت کا تاج نہیں پہناتا ہے, ہاں اسی کو پہناتا ہے جو اس کے قریب
قریب ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان تو اس کے قریب کون ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب کون؟ تو مشکات شریف میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ فرائض سے فراغت حاصل کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، سبحان اللہ، کس کی کثرت؟ نفل نماز۔ تو لہذا فرض کی پابندی کرنے لگ جاؤ تو تب نفل کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم فرض نہیں پڑھیں گے، فجر نہیں پڑھیں گے، ظہر نہیں پڑھیں گے، عشاء نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا تہجد پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ پنجگانہ نمازوں سے کہ فرائض سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ اللہ کا اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، وہ جس کو پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، بے شک بے شک بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا زبان بن جاتا ہے، چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پیر بن جاتا ہے، دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نظر بن جاتا ہے، سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بن جاتا ہے۔ تو اے پیارے، حدیث پاک کا مفہوم محدث کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یعنی جو ہے وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کا پیر نہیں ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں، وہ سلاتا ہے سوتا نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ پیر بن جاتا ہے، اللہ زبان بن جاتا ہے، اللہ آنکھ بن جاتا ہے، اللہ کان بن جاتا ہے۔ تو تفسیر میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بندہ نوافل کی کثرت کر کے اللہ کا قریب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا طاقت دیتا ہے، بندے کی ہاتھ ہوتی ہے طاقت اس کو پروردگار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، مسلک اعلیٰ حضرت جس نے سرکار غریب نواز خلیفہ حضور نبی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اسی پٹوا شریف کے سرزمین پر میرا قطب عالم کے بارگاہ میں جو تورک ہے، تو جب میرے قطب عالم فرائض سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب نماز تہجد کے لیے وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اندھیری رات میں پیر سے ایک حصے کو ٹھوکر مار کر کہہ دیا کہ یہ لکڑی ہے، یہ لوہا ہے، یہ پتھر ہے، نہ جانے کیا ہے۔ تو بندے کی پیر کی طاقت اس میں اللہ کی تھی، تو تا قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو تبرک کر دیا۔ آج کے سائنس سے بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ بھی ایسی دور کی بات نہیں ہے۔ جاؤ میرے شاہ عالم سرکار کے بارگاہ میں، ایک دھوبن کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو میرا شاہ عالم نے کہا کہ وہ بیٹی نہیں بیٹا ہے، سبحان اللہ تو بیٹا سبحان بن گیا۔ بے شک بے شک پیارے یہ پیارے، کیونکہ انہوں نے فرائض کو پابندی کے ساتھ میں پڑھنے کے بعد میں یعنی نفل کی کثرت کرتے رہے، اللہ کا قریب ہوتے رہے، اللہ انہیں طاقت دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ انہیں طاقت دیتا رہا۔ تو اسی لیے پیارے، سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ اپنا دوست بنائے۔